اور میں اس دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، ایک طویل قہقہہ لگایا اور اٹھ کر گھر آ گیا۔ مجھے اپنے طویل قہقہے اور لمبی سانس سے آئنسٹائن، نیوٹن اور لوئی پاسچر کی مسرت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس دن جانا سرشاری کی وہ کون سی کیفیت تھی جس میں ارشمیدس پانی کے ٹب سے نکلا اور میں نے پا لیا کے نعرے لگاتا ہوا ننگا گلی میں آ گیا۔ لوئی پاسچر کپڑے پھاڑ کر لیبارٹری سے باہر آ گیا اور دیوانہ وار قہقہے لگاتا رہا۔ نیوٹن سیب اٹھا کر گاؤں میں دوڑ پڑا یا آئنسٹائن سڑک پر ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ قدرت کا راز پا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ نعمت انسان کو چند لمحوں کے لیے پاگل کر دیتی ہے۔ میری کیفیت بھی اس وقت ویسی ہی تھی۔ میں نیم پاگل ہو چکا تھا۔ میں مسلسل قہقہے لگا رہا تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میرے گھر والے پریشان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا مجھے نقصانات، دھوکوں، خرابیوں اور پریشانیوں نے پاگل کر دیا ہے۔ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ مجھے آپ بھی اس وقت دیکھتے تو آپ بھی یہی سمجھتے، مگر میں اس لمحے کا ارشمیدس تھا۔ میں اس لمحے لوئی پاسچر، نیوٹن اور آئنسٹائن تھا۔ میں گھر آیا، میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے اللہ سے اپنے شرک، اپنے کفر اور اپنی بے وقوفیوں کی معافی مانگنا شروع کی، اور اس وقت تک سجدے میں گرا رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کر دیا۔ وہ جب یہ کہانی سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ٹیشو سے بار بار آنکھوں کے کونے صاف کرتے تھے اور منہ ہی منہ میں کوئی کلمہ دہراتے تھے۔ مجھے اس کلمے کے صرف 2 الفاظ سمجھ آتے تھے، اللہ اور شکر۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ بارش کے بعد کی دھوپ جیسی تھی، نکھری، تازہ اور چمکدار۔ وہ بولے، انسان کا دل اللہ کا مرکز ہوتا ہے، اللہ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ یہ جب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے آپ کے سینے پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو اور آپ اس پتھر کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ آپ کے اندر جب تک یہ کیفیت رہے آپ جان لیں اللہ آپ سے ناراض ہے، لیکن آپ سے اللہ تعالیٰ جوں ہی راضی ہوتا ہے آپ کے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے سینے کا پتھر اٹھا لیا گیا ہے اور آپ اندر سے ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتے ہیں، اور میں نے اپنے سینے کا بوجھ اترتا ہوا محسوس کیا۔ وہ رکے اور لمبا سانس لیا۔ ان کا سانس ٹھنڈی چائے کے طویل گھونٹ جیسا تھا۔ وہ بولے، میں سجدے سے اٹھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی ایسی چیز باقی ہے جسے بیچ کر چند ہزار روپے مل سکیں؟ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں تعصب تھا۔ وہ ٹھیک سوچ رہی تھی، کیونکہ میں پچھلے 6 ماہ میں گھر کی ہر قیمتی چیز بیچ چکا تھا۔ میری بیوی نے چپ چاپ ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتاری اور میرے حوالے کر دیں۔ میں بازار گیا اور میں نے چوڑیاں بیچ دیں۔ مجھے 22,000 روپے ملے۔ میں نے 3,000 روپے خیرات کر دیے اور 19,000 روپے لے کر ستر منڈی چلا گیا۔ منڈی میں اس دن مندی چل رہی تھی۔ میں نے 3 لاکھ روپے کا دھاگا خرید لیا۔ میں نے 18,000 روپے بیانہ دیا، باقی رقم کے لیے 3 دن کی مہلت لی، 1,000 روپے کا کھانا لیا اور گھر آ گیا۔ میں 15 سال سے کاروبار کر رہا تھا۔ میں ہر سودے کے بعد پریشان ہوتا تھا۔ میرے دل میں نقصان کی پھانس سی پھنسی رہتی تھی، لیکن یہ میری زندگی کا پہلا سودا تھا جس کے بعد میرے اندر شک یا اندیشے کے سانپ نے پھن نہیں پھیلایا، کیونکہ مجھے یقین تھا یہ سودا مجھے دوبارہ قدموں پر کھڑا کر دے گا۔ میں نے کھانا اپنے بچوں کے سامنے رکھا تو ان کے آنسو نکل آئے۔ انہیں 3 دن بعد کھانا نصیب ہوا تھا۔ ہم لوگ اطمینان سے سو گئے۔ اگلے دن اٹھے تو حقیقتاً ایک نیا دن تھا۔ میرا مال گودام میں پڑا پڑا مہنگا ہو چکا تھا۔ مجھے اسی دکاندار نے 25,000 روپے منافع کی پیشکش کر دی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شام تک منافع 1,00,000 روپے ہو گیا
اور اگلے دن 1.5 لاکھ روپے۔ آپ ذرا تصور کرو، میں نے صرف 18,000 روپے بیانہ دیا تھا اور مجھے اس پر 1.5 لاکھ روپے فائدہ ہو رہا تھا۔ میں نے مال بیچ دیا، 10,000 روپے خیرات کی، 2,000 کا کھانا لیا، گھر پہنچا اور اگلے دن 5 لاکھ روپے کا تیار کپڑا خرید لیا۔ میں نے 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیے اور باقی ادائیگی کے لیے 3 دن کی مہلت لے لی۔ تم یقین کرو گے مجھے اس سودے میں 2.5 لاکھ روپے بچ گئے۔ مگر یہ منافع اصل منافع نہیں تھا، میرا اصل منافع ایک کانٹریکٹ تھا۔ مجھ سے اگلے دن جینز بنانے والی ایک فیکٹری نے سپلائی کے لیے کانٹریکٹ کر لیا۔ اس کمپنی کو امریکہ سے جینز بنانے کا بہت بڑا ٹھیکہ ملا تھا۔ مجھے 6 ماہ تک انہیں روزانہ کپڑا سپلائی کرنا تھا۔ وہ مجھے ایڈوانس رقم دیتے تھے اور میں انہیں کپڑا سپلائی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں 1 مہینے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے قرضے بھی ادا کرنا شروع کر دیے اور میں نے بیوی کی چوڑیاں بھی واپس کر دیں اور میں زندگی میں پوری طرح بحال بھی ہو گیا۔ اور آج رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، اور میں آج فیصل آباد کا بڑا صنعت کار ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے درمیان خاموشی کے کئی دور چپ چاپ گزر گئے۔ وہ اس دوران ہاتھ ملتے رہے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتے رہے۔ وہ ایک دلچسپ کردار تھے۔ وہ جوانی میں لک سے کک پتی ہوئے، محل سے فٹ پاتھ پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ مگر انہوں نے پھر 18,000 روپے سے دوبارہ اسٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے۔ میں ان سے وہ فارمولہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں 18,000 روپے سے 18 کروڑ اور پھر 18 ارب تک پہنچا دیا، اور مجھے انہوں نے یہ کہانی سنا دی۔ میں وہ راز جاننا چاہتا تھا مگر ان پر رقت طاری تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے تھے، ہاتھ ملتے تھے، لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے اور پھر اچانک سر اٹھا کر بولے، میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا۔ میں ان سے مدد مانگتا تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی بھی، مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے۔ میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا، یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے منہ موڑ دیا۔ یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔ میں ان کے رویے پر کڑتا تھا، مگر میں پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور میں جب تک اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کس قدر بے وقوف انسان ہے، یہ آج بھی میرے پاس آنے کے بجائے، یہ مجھ سے مدد مانگنے کے بجائے لوگوں کے دروازوں، لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا، میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا، میری سختی ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ کے در پر ماتھا ٹیک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مصیبتوں کی دھوپ ہٹا دی۔ اس نے میرے راستے کھول دیے۔ حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری اور بولے، آپ مصیبت میں جب بھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے اور آپ کی مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا میری نصیحت پلے باندھ دو، برے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو، صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا۔ وہ چلے گئے، لیکن جاتے جاتے مجھے بھی ارشمیدس بنا گئے۔